بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ آج آپ کے ساتھ ڈیل کارنیگی کی ایک کتاب جس کا اردو میں ترجمہ پریشان ہونا چھوڑیے اور جینا شروع کریں، اس سے 3 لیسن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان 3 لیسنز کو اپلائی کر کے آپ اپنی زندگی میں ان مشکلات سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اس میں پہلا لیسن یہ ہے کہ آپ اپنے کل کی فکر نہ کریں اور اپنے اللہ پہ، اپنے رب پہ پورا بھروسہ اور توکل رکھیں۔ دیکھیں 1871 کے اندر ایک شخص جو کہ میڈیکل کا سٹوڈنٹ تھا، وہ اپنے امتحان کو لے کے بڑا پریشان تھا کہ کسی طریقے سے اپنا امتحان پاس کر لے اور اپنا امتحان پاس کر کے اس کی کہیں جاب سٹارٹ ہو جائے، وہ روزی روٹی کمانا شروع کر دے۔ اس چیز کو لے کے بڑا پریشان تھا اور اس وقت کے اس کی سب سے بڑی جو پریشانی تھی کہ وہ اس امتحان کو پاس کرے۔ اس نے کسی کتاب کے اندر چند جملے پڑھے اور چند جملوں نے اس کی زندگی کو چینج کر دیا، اور وہ چند جملے کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ دور سے غیر واضح چیزوں کو دیکھے اور اس کے بارے میں پریشان رہے، بلکہ وہ کیا کرے کہ وہ اپنے آج میں رہ کے جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اور اس کو سامنے رکھ کے وہ کوشش کرے۔ ان جملوں نے اس کی زندگی تبدیل کر دی اور اس نے وہ امتحان پاس کر لیا، اور اس کے بعد اس نے بے شمار انعامات حاصل کیے، اور برطانوی حکومت نے اس کو سر کا خطاب دیا، اور اس کا نام تھا، بعد میں وہ ایک مشہور ڈاکٹر بنا اور اس کا نام تھا ڈاکٹر ولیم اوسلر۔ دیکھیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا جو ذہن ہوتا ہے وہ بکھر جاتا ہے اور ہمیں بے شمار بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر جوزف کہتے ہیں کہ جو معدے کا السر ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کھا رہا ہے، اور وہ کیا کھا رہا ہوتا ہے؟ وہ فکریں اور پریشانیاں ہوتی ہیں جو آپ کو کھا رہی ہوتی ہیں اور آپ کے جو ذہن ہے اس کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ دیکھو پلاٹو نے کہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹرز کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کا علاج تو کرتے ہیں لیکن ہمارے ذہن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا جو جسم ہے اور جو ہمارا ذہن ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر ہمارا ذہن تندرست ہوگا تو ہمارا جو جسم ہے وہ آٹومیٹیکلی درست ہوگا۔ آج کا پہلا لیسن یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کل کے اس کو کل پہ چھوڑ دیں اور آپ اپنے رب پہ پورا بھروسہ کریں اور آج میں رہ کے جو آپ کے پاس موجود ہے اس کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پہلے پریشانی کو جانیں اور پھر اس کا حل تلاش کریں۔ دیکھیں بڑی دنیا ایسی ہے، انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پریشان کیوں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے خود کو جانا نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ ساری زندگی پریشانیوں میں گزار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد باز ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی معاملہ یا کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے وہ حقائق کو تلاش نہیں کرتے، ان کے سامنے جو سچویشن نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو وہ سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، جو کہ 100% غلط ہے۔ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی پرابلم آئے، لیٹس سپوز آپ کی لائف میں آپ کو پتہ ہو کہ 1 ہفتے کے بعد آپ کو یہ پرابلم فیس کرنا ہے، تو 1 ہفتہ پہلے آپ کی اس کے اوپر آپ ورک کریں، اس کے حقائق کو تلاش کریں، اس کے بارے میں پریشان نہ رہیں، اپنے روٹین کے مطابق آپ کام کرتے رہیں، لیکن اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں، ذہنی طور پہ تیار کریں کہ 1 ہفتے کے بعد یہ چیلنج ہے، یہ پرابلم ہے، میں نے اس کو فیس کرنا ہے اور میں نے اس کے بارے میں ساری ڈیپتھ تک جانا ہے تاکہ میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر دوں۔ بڑی دنیا ایسی ہوتی ہے جو جلد باز ہوتی ہے اور جلدی میں غلط فیصلے کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ساری زندگی جو ہے وہ مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ تیسرا لیسن یہ ہے کہ وہ ڈیل کارنیگی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک جنگ ہے اور یہ جنگ آپ نے خود لڑنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کئی پریشانیاں ایسی ہیں، کئی فکریں ایسی ہیں جو دوسرا لے سکتا ہے، لیکن کئی ایسی پریشانیاں جو آپ کی اپنی ہیں، وہ کوئی دوسرا، ایون کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے والدین نہیں لے سکتے۔ پریشانیاں اس سے پہلے کہ پریشانیاں آپ کو ختم کریں، آپ پریشانیوں کو ختم کر دیں۔ اب ڈگلس ایک کہانی اپنی کہانی میں بتاتا ہے کہ اس نے ساری زندگی بے شمار مسائل کا سامنا کیا۔ اب اس کی ایک بیٹی تھی 4 سال کی، جب وہ 4 سال کی ہوئی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ شدید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ڈگلس کہتا ہے کہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور بیٹی دیتا ہے، ایک اور بیٹی دیتا ہے، تو وہ 5 دن کے بعد وہ بیٹی بھی فوت ہو جاتی ہے اور وہ شدید اس کی بری حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک بار اس پہ کرم کرتا ہے اور اس کو ایک بیٹا دیتا ہے جو کہ ابھی زندہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا، کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا، سونے کو دل نہیں کرتا۔ ڈپریشن کا لیول یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو میڈیسن سے لگا دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن اس کا بیٹا اس کو کہتا ہے کہ بابا مجھے کشتی بنا کے دیں۔
اس کا کام کرنے کا دل نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے بیٹے کو انکار نہیں کر پاتا، تو وہ کشتی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ 3-4 گھنٹے کی محنت کر کے وہ جب کشتی بناتا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ جب وہ اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا تھا اور کشتی بنا رہا تھا تو وہ اس کی ساری جو فکریں تھیں، اس کی جو ساری پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ تو وہاں سے اس نے ایک نتیجہ نکالا کہ اگر آپ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، تو آپ بہت ساری پریشانیوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو مصروف انسان ہوتا ہے اس کے پاس پریشان ہونے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں پریشان ہونے کے لیے بھی آپ کو وقت چاہیے۔ اگر آپ ایک دن میں اچھا اس کو پلان کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اگر آپ کام کرتے ہیں، آپ تھک ہار جاتے ہیں لیکن سیٹسفائیڈ ہو کے مطمئن ہو کے سو جاتے ہیں۔ لیکن کوئی ایک دن ایسا ہو جس میں آپ کو کوئی کام نہ ہو، آپ نے باہر بھی نہ جانا ہو، فقط پورا دن گھر میں بیٹھ کے گزارنا ہو، تو آپ بڑے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایڈمرل وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک بامقصد دن نہیں گزارتے، دن کا کوئی مقصد تلاش نہیں کرتے، تو اس دن نے بھی گزر جانا ہے لیکن اس دن کا جو اینڈ ہوگا، جو اختتام ہوگا، وہ پریشانیاں ہوں گی۔ آج کی بات چیت جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جب بھی پریشان ہو تو یہ 3 کام ضرور کریں۔ نمبر 1، آپ کل کی فکر کو چھوڑ دیں، اللہ پہ پورا توکل اور بھروسہ کریں۔ جو رب کی ذات آپ کو یہاں تک لے کے آئی ہے اس نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے، وہ آپ کو یہاں سے آگے بھی لے کے جائے گی۔ دوسرا لیسن یہ ہے کہ آپ پہلے حقائق کو تلاش کیا کریں، پھر مسائل کو حل کیا کریں، جلدی فیصلہ نہ کیا کریں۔ یہ جو جلد باز ہونا ہے یہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے۔ اور تیسرا لیسن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ جب آپ مصروف رکھیں گے بے شمار مسائل سے آپ بچ جائیں گے۔